اتنی قریب، میں پاس ہی ہوں. کتنا پاس؟ یہ ہے جی 2/186. کس قدر پاس؟ 50/16. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اسے. اقرب، انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب. اور ایک اور ریفرنس، ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنسز دی جا سکتی. 57/4. ہوا معکم اینما کنتم. تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اس رات، خدا وہاں بھی اس آپ کے ساتھ تھا. ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ساتھ تھا. یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. تو جو ہر وقت ساتھ ہے، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے. یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، رگ جان سے بھی قریب تر، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اتنی دور بندوں سے. اقبال نے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے، اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اہتمام سے گئے، باقی تو کسی اور کے لیے یہ معراج تو نہیں بتایا. باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم معراج کی روایت میں، جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے، میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فردوس جنت بنا لوں، ذرا بے نقاب ہو کے تو سامنے آ. کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دے سکتے. لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ان نسبتوں سے بلند ہے. دیکھ تو محسوس شے کو دے سکتی ہے. انہیں یہ جواب ملا ہے. تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا، کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے. وہ تو محسوس شے آتی ہے نا. وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں، یہ کسی محسوس شے کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے. اس لیے اس پہ یہ جو اعتراض پڑتا ہے نا، اس دوسرے مرحلے کے اوپر کہ اس طرح سے آپ تشریف لے گئے، وہ یہ ہے. اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں. اور پھر ان کے ہاں کے تو صاحب دلائل پوچھیے نہیں کیا ہوتے ہیں دلائل. انہیں تو کوئی تنکے مل جائے اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب. یہ ہوائی جہاز نئے نئے چلے، کہنے لگے آپ دیکھیے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرش پر کیوں نہیں چلا جاتا؟
چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیر انکار ہی کرتے رہے کہ ممکن نہیں ہے. جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بحثیت بطور دلیل کے پیش کیا کہ ایک انسان اگر چاند پر جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان عرش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی اعتراض یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں. سوال سارا یہ ہے. اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا. عزیزان اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرہ اور بلند اور بالا ہے، برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم. یہ تصور اس نے دیا ہے. ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پیکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پیکروں میں وہ لے کے آئے. کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آتشی شریعت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ محسوس پیکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے. یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہو، رگے جان سے بھی قریب تر. اور اس کے بعد کیونکہ محسوسات کی کوئی شے اس میں نہیں ہے، وہ آنکھ تو ایک طرف رہی، ادراک انسانی میں بھی نہیں آ سکتا. انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے. تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا ہے اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منزہ اور معرہ تصور باقی نہیں رہتا، جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں. کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا، یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے، اسے مادی پیکر دے دیتا ہے. یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ سورہ النجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ معراج کے لیے دو آیتوں کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسریٰ ببدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور دوسرا وہاں سے بیت المقدس یا مسجد اقصی سے آسمان تک جانا. تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور ہے یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے آپ پیش نظر رکھیے. اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ والنجم میں کیا کہا گیا ہے. اس ساری صورت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے، نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے. خدا سے ملنے ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا 23 سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی، وہی آتی تھی خدا کی طرف سے، اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں. وہی صرف ایک سلسلہ تھا، یہی ایک رابطہ تھا، اور یہ مسلسل قائم تھا، 23 سال تک رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ احکام لینے کے معنی کے لیے آسمان پہ جانا تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ 3 حکم وہاں سے ملے، 50 نمازیں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے 23 سال یہ احکام مل رہے تھے رسول اللہ. سورہ بقرہ بھی باقی قرآن کی